ہاں جی، السلام علیکم ناظرین، ہمارے سامنے موجود ہے مشہور تجزیہ نگار اور سابق آئی جی پی محمد سعید الرائی صاحب۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل ملک کی صورتحال میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو پھر حالت سری لنکا جیسی ہو جائے گی۔ ہاں جی سعید الرائی حل صاحب، حل کیا ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ ملک ساری دنیا میں ہی بہت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہمارے بھی تیزی سے بدلے ہیں، اور یہ جو کھچڑی پک رہی ہے نا، یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان، اور ایک دم ہی راتوں رات ایک گروپ آ گیا ہے، اور وہ بھی جن کے خلاف کیسز ہیں، عدلیہ میں کیسز ہیں، اور بڑے بڑے کیسز ہیں، چھوٹے موٹے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا ہے اور ہمارے اداروں کو کیوں پتہ نہیں لگا؟ اصل میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ان پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے رنگ میں تو یہ سیاسی خاندان آئے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی جمہوریت باہر کے ملکوں کو پسند ہے، بہت پسند ہے، بیکاز وہ پھر ان کو مروڑی دے کر نا اپنے کام کر سکتے ہیں۔ اصل جمہوریت تو ان کو، جہاں اصل جمہوریت آتی ہے وہاں تو جا کے تباہی مچاتے ہیں یہ ہمارے ملکوں میں کسی جگہ بھی اصل جمہوریت نہیں آنے دیں گے، کبھی بھی نہیں آنے دیں گے۔ افریقہ کے ایک ملک کی مثال ہے، تباہ کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے۔ ہمارے ملک میں ان سے پوچھ لیں کس پارٹی میں جمہوریت ہے، میں آج چھوڑ دوں گا، بیان بھی دینا چھوڑ دوں گا، کسی پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ تو لوکل باڈیز کو بھی نہیں آنے دیتے، خاندانی بادشاہتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑے کیسز تھے، ہوا یہ کہ 70 سال سے پاکستان میں کچھ مقتدر ادارے یقیناً بیکاز سیاسی طور پر کمزور تھے، وہ آ کر سیاسی لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ ایوب صاحب نے کی، مشرف نے کی، آنا جائز تھا یا ناجائز وہ علیحدہ بات، لیکن ان کے دور میں ترقی ضرور ہوئی ہے۔ باقی جو حکومتیں آئی ہیں وہ یہی لوگ لائے ہیں، صاف چھٹے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، کس کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ ایک اور کمال ہو گیا ہے کہ جب یہ اپوزیشن کی طاقتوں کو پتہ لگا کہ یہ ادھر ہمارا ہاتھ نہیں چل رہا، یہ مقتدر طاقتیں ہمیں کوئی مدد نہیں کر رہی، انہوں نے دھوبی پٹکا مار دیا۔ وہ باہر کی بڑی قوت سے مل کر انہوں نے ایسا داؤ کھیلا ہے کہ ہماری یہ جو مقتدر طاقتیں ہیں نا، یہ اب زخم چاٹ رہی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرونشن میں گھسی ہوئی ہیں۔ اس دن اعتزاز احسن جو ملک کے سب سے بڑے قابل لائق وکیل ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سازش ہوئی ہے، اور سازش کے بعد انٹرونشن ہوتی ہے۔ یہی بیان میں نے پہلے بھی دیا تھا۔ یہ سازش باہر سے آئی ہے، اور یہ ہماری مقتدر طاقت کو دھوبی پٹکا ملا ہے، اور یہ اپنے زخم چاٹ رہی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ ملک کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی ہو گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کا کوئی چارہ نکالنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہمارے عدالتیں دباؤ میں تھیں اور وہ فیصلے نہیں کر رہی تھیں۔ جس طرح 30 دن کا فیصلہ ہے، راتوں رات کوٹ لگ گئے، 63A کا فیصلہ 2 دن میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو رہا، تو یہ کوئی دباؤ تھا۔ لیکن اب دباؤ سے میرا خیال ہے ہماری کم از کم عدلیہ نکل رہی ہے۔ یہ 30 دن کا فیصلہ واپس لیا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے 4 دفعہ بینچ ٹوٹے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اگر ہم نے اس طرح کے فیصلے کیے وہی حال ہوگا جو اگرتلہ کیس میں ہوا تھا۔ پھر جج بھاگے تھے وہاں سے جوتیاں چھوڑ کر، آپ دیکھیں وہاں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور میرا خیال ہے یہ ہمارے ہائی کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے۔ یہ اسلام آباد کے بھی انہوں نے 30 دن والے کو نکالا، حالانکہ اگر 30 دن کی مدت یہ تھی، 30 دن کی مدت ضروری تھی، تو نیب میں کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ جہاں 30 دن قانون لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ہونے چاہیے، وہ بھی تو ساتھ لکھ دیتا نا جس جج نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں ضروری ہیں، اور تو ٹوٹل انصاف ہونا چاہیے، چاہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی ٹوٹل انصاف نہیں ہو رہا۔ تو جناب علی اس کا علاج یہ ہے کہ ہماری عدالتیں مضبوط ہو جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں، کیونکہ ہماری مقتدر طاقتیں ابھی زخم چاٹ رہی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا انہوں نے ہاتھ کر دیا ہے۔ وہ اس کے اوپر سے آ گئے ہیں، پہلے ان کی مدد سے آتے تھے، اب وہ اوپر سے آ گئے ہیں، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں صحیح فیصلے کریں اور ملک کو اس مخمصے سے نکالیں، اور میرا خیال ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو جائیں، تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر یہ اسی طرح رہا اور عدالتیں بھی اسی طرح چلتی رہیں اور فیصلے صرف تاریخیں نپٹانے سے ہوں گے اور سٹے آرڈر دینے سے ہوں گے،
تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ عدالتوں کے یہ کام نہیں ہے. یہ پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو کوئی آدمی میرے گاؤں کا بھی آ کے اگر وہ اس عدالت میں بیٹھ جائے تو اسٹے آرڈر دے سکتا ہے اور جناب تاریخوں پر تاریخیں دے سکتا ہے. وہ اس نے کہا تھا ہے مشکل سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے ہماری عدالت کی طبیعت بھی. یہ اس طرح کام نہیں چلے گا اور ہمیں صحیح فیصلے جلدی کرنے چاہیے اور یہ نہیں ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ہماری عدالتوں کو اس سلسلے میں بہت جلدی فیصلہ کر لینا چاہیے, ورنہ ایز اے پولیس آفیسر مجھے پتہ ہے کہ اصل فیصلہ عوامی ہوتا ہے, جیوری کا ہوتا ہے. ساری دنیا میں جیوری ہوتی ہے. جو ہماری سی آر پی سی انگریزوں نے بنائی اس میں جیوری تھی, انہوں نے یہ جرگا اور پنچایت نکال دی کیونکہ وہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے تھے. تو اب یہ نہ ہو کہ یہ حق بھی ہماری عدالتوں سے چھین لیا جائے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں میں پنچایت اور جرگا یعنی جیوری آ جائے گی, یہ صرف ٹیکنیکل آفیسر رہ جائیں گے. اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے فیصلوں میں صحیح طور پر فیصلے کریں. سیاسی طور پر جو بھرتیاں ہیں ان لوگوں سے بچیں کیونکہ وہ تو پھر سیاست کی طرف ہی جائیں گے نا. وہ ملک کی تباہی ہے. میرٹ پر ہماری اگر جوڈیشری میں افسر آ جائیں تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. میں نے بات کر دی ہے جو حقیقت ہے ہمیں, ورنہ یہ سازشیں ہوں گی, ورنہ یہ سازش ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ تو کہتا ہے لکیر کھینچ دی ہے. کافر اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا. یہ اور ایک کہہ رہا تھا ڈرون حملے کرو جتنے بھی ہم آپ کے یہ سارے بکے ہوئے مال ہیں, یہ بک چکے ہیں پہلے سے. یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی. ایسے لوگوں کو تو سیاست میں ہی نہیں آنے دینا چاہیے. یہ کس طرح سیاست میں آ گئے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس ملک کا کیا بنے گا؟ تو ہماری عدالتوں کو مضبوط ہونا چاہیے اور جلدی فیصلے کریں. اور اس میں ڈیل 63A کا فیصلہ میرا خیال ہے امیڈیٹلی رات کو چاہے کورٹ بیٹھے اس کا فیصلہ کرے. پنجاب جو ہے بکھرا پڑا ہے, وہاں پر عجیب فیصلے ہو رہے ہیں. جو لوگ اپنی فیتھفل اپنی ایمانداری بیچ کر دوسری طرف چلے گئے ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ عدالت کیوں نہیں نوٹ کرتی؟ اس سے ملک تباہ ہو جائے گا. وہ قائد اعظم نے کہا تھا 3 بیماریاں ہیں, کرپشن, ذخیرہ اندوزی, بلیک مارکیٹ, اور تیسری اقرا پروری. یہ 11 ستمبر 1947 کی تقریر ہے. کرپشن ملک میں مکمل جاری ہے, ہر محکمے میں جاری ہے. اور یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے یہ سب کو پتہ ہے. اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے ملک, اور یہ لوگ اوپر آ گئے. قائد اعظم کی روح کانپ رہی ہوگی کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا وہ ملک میں اس وقت اوپر آ گئے. یہ عجیب و غریب ملک ہے. تاریخ میں ایک مثال ہو جائے گی, گینیز بک آف ریکارڈ میں ہو جائے گا کہ قائد اعظم نے جن لوگوں کے خلاف کہا تھا وہی لوگ آج ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اور قائد اعظم کی روح بھی اس وقت کانپ رہی ہوگی. میں یہی کہہ سکتا ہوں, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. یہ اگلا حملہ ہمارے دوسری چیزوں پر ہوگا, سی پیک پر بھی ہو سکتا ہے, اٹامک, یہ لوگ اس پہ معاہدے بھی کر دیں گے. انہوں نے پہلے بھی اور معاہدے کیے ہوئے ہیں اس حکومتوں نے. یہ اس کو بھی بیچ دیں گے, یہ باہر چلے جائیں گے. ان کی جائیدادیں باہر ہیں, بہت کروڑوں اربیں روپے پڑے ہیں. ان کی 7 پشتیں بھی کھاتی رہیں گی. یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اور یہ جو قیمت بڑھا رہے ہیں نا پیٹرول کی, یہ سبسڈی جو پچھلی گورنمنٹوں نے لی ہوئی ہے ان سے لے کر یہ پیسے دے. قیمت نہ بڑھائیں پیٹرول اور ڈیزل کی. میں یہ ان کو وارننگ دے رہا ہوں. اس سے مہنگائی بھی ہوگی اور لوگ بڑھ جائیں گے. سبسڈیز لوگوں نے کھائی ہوئی ہیں پچھلے 10 سال میں, وہ ریکور کر کے یہ پیسے دیتے جائیں. پچھلی گورنمنٹ یہی کر رہی تھی, انہوں نے ٹیکس بڑھائے تھے اور ٹیکسز سے دے رہے تھے. انہوں نے وہ بھی ان کا ٹیکس سٹرکچر نہیں بنے گا. یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں بڑھائیں گے کیونکہ وہاں چوری ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ پھر تو مزے ہی مزے ہیں. اگر ٹیکس اور جی ڈی پی ریشو اس سال 20% نہیں ہوتی تو میں سمجھوں گا یہ چور دوبارہ آ گئے ہیں اور چوری میں شروع ہو گئے ہیں, اور یہ ملک کی تباہی ہوگی. کیونکہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن وہ ہے جو صحیح ٹیکس لگاتی ہے. آرٹیکل 7 پڑھ لیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور یہ تھے سابق IGP محمد سعید اررائی صاحب. اچھا, اوکے, اللہ حافظ.